حدیث نمبر 3832۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو کرائے پر دیتے تھے، بس ہم تہائی، چوتھائی اور معین غلے کی مقرر مقدار کے عوض کرائے پر دیتے۔ بس ایک دن میرے چچاؤں میں سے کوئی ایک آیا اور اس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرمایا جس میں ہمارے لیے زیادہ نفع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زیادہ نفع بخش ہے۔ آپ نے ہمیں زمین کرائے پر دینے سے منع کر دیا۔ ہم زمین کو تہائی، چوتھائی یا غلے کی خاص مقدار عوض کے بدلے کرائے پر دیتے تھے، لیکن آپ نے زمین کے مالک کو حکم دیا کہ وہ خود کاشتکاری کرے یا کسی کو کاشتکاری کے لیے دے، اور کرائے اور اس کے علاوہ کو مکروہ قرار دیا۔ حدیث نمبر 3833۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمین کرائے پر دیتے تھے اور تہائی پیداوار اور چوتھائی پیداوار کے عوض بٹائی پر دیتے تھے۔ اس کے بعد گزشتہ حدیث کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 3834۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ حدیث نمبر 3835۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، البتہ انہوں نے اپنے چچاؤں سے نقل نہیں کیا۔ حدیث نمبر 3836۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میرے چچا زہیر بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کام سے روک دیا جو ہمارے لیے مفید تھا۔ حضرت رافع فرماتے ہیں، میں نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تم اپنے کھیتوں میں کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اجرت پر دیتے ہیں اور یہ چوتھائی پیداوار یا کھجور یا جو کہ مقرر وسق ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا نہ کرو، خود کاشت کرو یا کسی اور کو کاشت کے لیے دو یا اپنے پاس روک رکھو۔ حدیث نمبر 3837۔ ایک اور سند سے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لیکن اس روایت میں وہ اپنے چچا زہیر روایت نہیں کرتے۔